لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نبی الملاحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ لوح بھی آپ کی وجہ سے قلم بھی آپ کی وجہ سے یہ نیلا گنبد آسمان بھی آپ کی وجہ سے ہے. یا رسول اللہ اس کائنات میں اگر کوئی ذرہ بھی چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. علامہ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بادشاہتیں بھی آپ کی وجہ سے ہیں اور یا رسول اللہ یہ طریقت یہ شریعت یہ معرفت یہ حقیقت یہ صوفیت اور بزرگ جتنے بھی ہیں یا رسول اللہ یہ بھی آپ کی وجہ سے ہی ہیں. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. علامہ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں آپ کی عزت و ناموس کی بات نہ کروں ختم نبوت کی بات نہ کروں عشق کی بات نہ کروں سینے میں آپ کا عشق نہ ہو تو پھر میری ایک نماز بھی قبول نہیں ہے ایک روزہ بھی قبول نہیں ہے ایک حج بھی. میری نمازیں حجاب میں ہیں یہ کوئی ہے ہی نہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ باتیں نہیں رہیں. اب مسلمان جو ہیں بس امن 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 کی باتیں کرتے. ہمیں ہمارا بابا بتا گیا کہ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہوں. ہاں جب کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوں اس وقت اسلام امن کا نہیں غیرت کا درس دیتا ہے. یہ امن تم اپنا سنبھال کر رکھو اور اپنی نمازیں بھی سنبھال کر رکھو. نمازیں تب کام آئے گی جب حضور سے وفا کرو گے. حضور کی وفا کے علاوہ حضور کے عشق کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا تو اپنی نمازیں سنبھالے. جتنی مرضی لاکھ بار درود بھی پڑھ لے اس کا ایک درود بھی کام نہیں آئے گا جو حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتا. کسی کے پیر کے بارے میں بات ہو جائے تو لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں تم نے میرے پیر صاحب. میں نے کہا آپ کے پیر کے خلاف بات کرنا کوئی کفر نہیں ہے. ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے کسی مولوی پیر کا ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں اور یہی صحابہ کی سنت ہے. حضرت عمر فاروق نے جا کر حجر اسود کو چوما اور ساتھ ہی کہا حجر اسود یہ مت سمجھنا کہ دنیا تجھے چومتی ہے اس لیے چوم رہا ہوں. حجر اسود یہ بھی مت سمجھنا کہ جنت کا پتھر ہے اس لیے چوم رہا ہوں. حجر اسود یہ بھی مت سمجھنا کہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے اس لیے چوم رہا ہوں. کہا میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے آقا نے ایک بار چوما تھا بس. ہمارا معیار بھی یہی ہے. زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہیں. ہم ان کو کون جانتے ہیں. ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. کسی کی نماز قبول نہیں ہے جتنے مرضی کوئی کام کر لے. دین کا صحابہ مفسر بھی تھے
کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ جناب مفسروں کا کام صرف بیٹھ کر کام کرنے کا نہیں، صحابہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، چیف جسٹس قاضی القضات بھی تھے، تاجر بھی تھے، معیشت دان بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، سیاست دان بھی تھے۔ یہ تو آج لوگوں نے کہا جی مولویاں دا ہن مسجداں رہ گئی ہیں سن جی، ہن سیاست کرنے واسطے مسجداں رہ گئی ہیں سن۔ میں نے کہا تو نے پڑھا ہے مسٹر چپس، تو نے پڑھا ہے نیشنل منڈیلا، تو پڑھا ہوتا نا سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کو، تو نے پڑھا ہوتا نا حضور کو، تو یہ بات نہ کرتا۔ یہ تو میرے آقا کا خود فرمان ہے، تو حضور کا فرمان پڑھتا نا تجھے پتہ لگتا۔ حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست دان تھے، اور میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اسی تے ہیں موسیٰ علیہ السلام دی طرح، انہاں دے نقش قدم دے، تے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر، ہمیں یعقوب اور داؤد اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر۔ وہ تو مولوی نہیں جو سیاسی نہیں، حضور کے فرمان کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق وہ مولوی نہیں جو سیاسی نہیں۔ یہ جو نظام کی بات کرتے ہیں تو اقبال بھی کہتا ہے جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کہتا ہے جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز خان۔ وہ کہتے ہیں ان کے چہرہ روشن ہے، اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے۔ 2 سالہ بچیوں کے ساتھ زنا ہو گئے، کوئی پوچھا کسی نے؟ ساہیوال کے بچوں کے ماں باپ لٹ گئے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج تک کوئی پکڑ نہیں سکا 2 سالہ بچی کے ساتھ جس کے ساتھ زنا ہوا، اس کو زنا کرنے والے کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن جس علاقے میں کبھی پولیس نہ پہنچی ہو نا، کبھی بھی جس گاؤں میں کبھی پولیس کو پتہ بھی نہ ہو اس گاؤں میں بھی بندے رہتے ہیں، ادھر جا کر لبیک کا فلیکس لگا دو، سب سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ لبیک 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 زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک من سب نبی جن من سب نبی جن۔ آج اٹھے رسول اللہ کے دن کے، وہ وقت دور نہیں ہے، دین نے تو آنا ہے۔ ہاں تم سارے الٹے بھی ہو جاؤ، مولوی پیر جو ان کے چاپلوسر ہیں وہ بھی الٹے ہو جائیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ تو وہ تو ہوگا، انہوں نے نہیں آنا، وہ تو محمد عربی غلامہ لے آنا ہے نا۔ حضور نے فرمایا امام مہدی کی مدد اللہ 2 طرف سے کرے گا، ایک آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور دوسرا مشرق سے فوج تیار ہوگی جا کر امام مہدی کے ساتھ لڑے گی۔ تو مشرق والے کون ہیں؟ ہم مشرق میں رہتے ہیں، انہیں لٹیریاں تو نہیں جانا نا، جو ماؤں بہنوں کو نچواتے ہیں انہوں نے تو نہیں جانا، جو ریاست مدینہ کی بات کر کے یورپ کی طرف لے کر جاتے ہیں انہوں نے تو نہیں جانا نا، جو مندروں کے افتتاح کرتے ہیں، سکھوں کے گردوارے بناتے ہیں، انہوں نے تو نہیں جانا، وہ تو محمد عربی کے غلاموں نے جانا ہے۔ 11 جماعت رال کے چھوٹیاں جلسیاں کرا کے کہتے ہیں ہم لبیک والوں سے مقابلہ کریں گے۔ میں کہا تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ لاہور اور مینار پاکستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ داتا علی حجویری کا ہے۔ جس پر داتا صاحب نگاہ فرمائیں گے اسے بھر کر دکھائیں گے۔ یہ کوئی مت سمجھے، یہ لاہور جو ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا ہے۔ جب بھی بابا جی نے نگاہ فرمائی تو ہمارے امیر محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی جب انہوں نے حکم فرمایا پھر انشاءاللہ لبیک والے بھر کر دکھائیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا، اور ایسا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ وہ اسلام کے ساتھ ہی آئے گا۔ ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے، اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ بس ہم انشاءاللہ کچھ وقت یا علی تاجدار ختم نبوت۔ میں نے جو بات کی ہے نا کسی کی نماز، یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، کوئی کہے شاہ صاحب ایسے بات کر رہے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں خطیب بغدادی اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اذا ظاہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، ہوا نہیں؟
کورونا کی بیماری امریکہ نو 22 سال افغانے نے لمیاں پائی رکھے اور اپنی شکست لکان واسطے کورونا کی بیماری لے آیا. اس کو پتا تھا میں پوری دنیا میں ذلیل ہوں گا, سپر پاور ہو کر عیش و عشرت سے. افغانیوں نے کہا نا ان کو, عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں, ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے, بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر, تیروں تلواروں کی دنیا اور ہے. گل بدن لوگوں سے یہ کہہ دو کن چٹانوں سے ٹکرانے چلے, شیش محل کے مکینوں کو کیا خبر, پتھروغاروں کی دنیا اور ہے. ہاں بے باک سپاہی دین کے ہم, گو لاکھ زمانہ ہو برہم, ہو جائے چاہے سر بھی قلم, طاغوت سے آؤ ٹکرانے. ہم پیارے نبی کے دیوانے, ہم شمع یقین کے پروانے, ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے. ہم ہی امن و اخوت کا پرچم لے کر نکلے ہیں. یہ جو امن کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ امن نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے گستاخانہ کھا کے جب حضور 1400 سالہ تاریخ میں حضور کی اتنی بڑی گستاخی نہیں ہوئی. سرکاری سطح پر حضور کی گستاخی ہوئی. حضور اپنے بچوں سے ہمیں بڑھ کر پیار کریں. کسی کے باپ کے بارے میں کوئی بات کرتے نا دکاندار, تو بندہ اپنے باپ کے گستاخ کے دکاندار کے پاس جا کر سودا نہیں لیتا کہ میرے باپ کو گالیاں دی ہیں اس نے. باپ جتنی بھی غیرت نہیں ہے یار حضور کی کہ ہم فرانس کا بائیکاٹ کر سکیں, ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں. وہ تو صحابہ تھے, باتیں کرتے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. حضور کے ساتھ ہم نے وفا کیا کی. علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان کا خمین امن اور رواداری, محبت اور اخلاق کے ساتھ نہیں بنا. اقبال کہتا ہے مسلمان کا خمیر جو بنا ہے نا وہ 4 چیزوں سے بنا ہے. کسے؟ قہاریو, غفاریو, قدوسیو, جبروت. یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ تو اقبال کہتا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. یہ تو اقبال کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں, میرا طریق امیری نہیں, میرا طریق امیری نہیں, فقیری ہے, خودی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. زمین پورا بیچ کر یورپ کی غلامی, امریکہ کی غلامی. ہمارے پاس جب ہمارے آقا و مولا کا در ہے, نعت خوانی حضور کے نام کی, میلاد حضور کے نام کا, نظام انگریز کا, کیا بات ہے. تمدن آفریں, اقبال کہتا ہے تمدن آفریں, خلا کے آئین جہاں داری, وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. اقبال کہتا ہے جو صحابہ نے تہذیب و تمدن, جو اسلام کا معاشی, سیاسی, معاشرتی, خارجی, عدالتی, فوجی, ویلفیئر کا نظام, یونیورسٹیوں کا نظام جو صحابہ نے دیا, قیامت تک ویسا نظام تو کوئی لا ہی نہیں سکتا. غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشیں کیا. ہمیں پتا ہوتا نا, ہمیں تو پتا ہے کہ انگریز کے ہیرو کون کون سے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے انڈیا کے ہیرو کون کون سے ہیں. ہمیں نہیں پتا احمد شاہ ابدالی کون ہے. احمد شاہ ابدالی پر انہوں نے فلم بنا دی انڈیا والوں نے, اور پاکستانیوں نے بھی کہا کیا بات ہے, احمد شاہ ابدالی واقعی لٹیرا تھا, احمد شاہ ابدالی واقعی عورت باز تھا. انہوں نے جو فلم میں دکھایا اس کا کردار ہمیں پتا ہوتا ہے احمد شاہ ابدالی کی تاریخ کا, تو ہم ان کی بات پر بھروسہ کرتے. ہمارے نوجوان یہاں پر ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلاتے کہ راجہ داہر از اے نیشنل ہیرو, جس کے مقابلے میں محمد بن قاسم آیا, قوم اس کا ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ راجہ داہر از اے نیشنل ہیرو, وہ سکھ پاکستانی قوم کا ہیرو ہے. تو محمد بن قاسم کون تھا پھر؟ یورو کہتا نا بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ان سے تو نے امید لگا رکھی ہے جو تیرے ہیرو تھے. اصل ہیرو یہ تو بناوٹی ہیرو ہیں نا, یہ تو بناوٹی ہیں. ہمارے بزرگ جو تھے وہ تو تھے ہی, وہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3.5 لاکھ کی فوج کھڑی. کتنی؟ حضرت ابو سفیان نے کہا حضرت خالد بن ولید کو جناب کتنے بندے چاہیے, فرمایا 30 بندے دے دو. 3.5 لاکھ کی فوج. یہاں پر موبائلوں پر بیٹھ کر ہیرو بنتے ہیں کہ ہم انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. میں نے کہا تم اتنے ہیرو ہوتے تو کشمیر کی بچیوں کو لوگ مسجدوں میں لے جا کر زنا کرتے ان کے ساتھ. برما کی مسلمان بیٹیوں کے لوگ پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھاتے. شام کے اندر مسلمان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پوری پوری عمارتیں ان کے اوپر گرا دی جاتی. اگر ہم اتنے اگر ہوتے تو بابری مسجد کی جگہ مندر بن رہا ہوتا. ہمارے اندر اتنی غیرت ہوتی ہی, زندہ باد تو اسلام ہے نا, ہم کس چیز کے زندہ؟ ہمارے تو مرد آباد کے نعرے لگنے چاہیے. ہمارے تو زندہ باد کے نعرے تب ہونے چاہیے جب کشمیر آزاد ہو جائے, جب بیت المقدس ہم چلے جائیں, جب ہمارے پاس شام واپس آ جائے, عراق کی بچیاں بچ جائیں. ہم تو اس وقت زندہ باد کے نعرے, ہمارا تو مرد آباد کے نعرے لگنے چاہیے. کس چیز کے ہم نعرے لگواتے ہیں, کس چیز کے ہم دعوے کرتے ہیں غلامی رسول میں, موت بھی کس چیز کے ہم نعرے لگاتے ہیں. یہ تو اقبال کہتا ہے نا, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. وہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مارے جائیں وہ کون سے نعرے تکبیر بھی لگا رہے ہوں. وہ مسلمہ قذاب نہیں لگا رہا تھا نعرے تکبیر. ادھر سے صحابہ بھی تو پہچان تو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہی ہے نا.
یہ تو علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کم از کم محسن پاکستان کی تو مان لو، یورپ کی غلامی۔ لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب، یار مولوی تو دوسرے بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، دین وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں، تم بھی وہی کرتے ہو، لیکن فرق کیا ہے؟ ان کے گھر تو کبھی چھاپا نہیں پڑا، تھوڑے گھر ہر ویلے ڈالے لے کے پہنچے ہونے، ہر وقت چھاپے، ہر وقت چادر چار دیواری کا تقدس پمال۔ میں نے کہا علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں فرق ہے یا نہیں ہے۔ محسن پاکستان تو بتا سکتا ہے نا، جسے ہم محسن کش قوم ہیں، واللہ ہم محسن کش قوم ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا سنے تو صحیح انٹرویو، اگر نوجوانوں کے اندر ہو کچھ، ایٹمی پاور تو محسن نہیں بنایا، اس کا صلہ اس کو یہ دے رہے ہیں، 20 سال سے وہ نظر بند پڑا ہے، کہیں آپ جا بھی نہیں سکتا۔ یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے، اس سال 10,000 روپیہ نہیں تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان کے پاس، وہ قربانی کرتا، قربانی کے پیسے نہیں تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ اسے انٹرویو لیا، اسے کہا جناب بتائیں پاکستان واپس ترقی کر سکتا ہے، پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، پاکستان دوبارہ بحال ترقی اس کی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے اس قوم کی خدمت نہیں کریں گے۔ اسے کہا کہ جناب بتائیں کون سی ایسی غلطی جو دنیا میں آپ نے سب سے بڑی غلطی کی ہو، آج تک پچھتاتے ہوں کہ یا اللہ کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی، میں نہ کرتا۔ قدیر خان کہتے ہیں جی یہ غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ کہتے ہیں اس قوم کو ایٹم بم بنا کے دیا میں نے، 6 سال تک کہتا نظر بند کیا، ایٹم بم بنانے کی وجہ سے مجھے میری بیٹی سے نہیں ملنے دیا۔ ہم تو محسن کش قوم میں اپنے محسنوں کو بھلا دیتے ہیں، ہم تو لٹیروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تو محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ، کبھی حضور کے نعرے، جو مولوی کے ساتھ نہ کھڑا ہو یار رسول اللہ کے دین کے ساتھ تو کھڑا ہو جا۔ غیروں کے تو نے نعرے لگائے ہو، جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کم از کم اس مقصد کی طرف تو واپس آئے نا۔ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اور لوگ تو اس وقت بھی تانے دیتے تھے وہ قائد اعظم اب تو دین کے نام پر سیاست کر رہا ہے، دین کے نام پر ملک بنائے گا۔ تو تم مدینے کی ریاست کا نام لے کر آ گئے ہو، تمہارے لیے جائز ہے ہم رسول اللہ کے دین کی سربلندی کی بات کریں تو مولویوں کا سیاست سے کام ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو پڑھا ہے رسول اللہ کا دین، ہم نے تو پڑھا ہے سیدنا صدیق اکبر، اور میں بعد میں حضرت خالد بن، ہمارے بزرگ یہ تھے غیرت مند بزرگ، ہمارے بڑے یہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا 30 بندے دے دو، 30 بندے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا خالد صحابہ کو شہید کروانا ہے، 3.5 لاکھ کی فوج سامنے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یا حضرت ابو سفیان کو مجھے 30 اور بندے دے دو، 60 بندے کے علاوہ ایک بندہ بھی میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ 60 صحابہ کو لے کر چل پڑے، سامنے جب 3.5 لاکھ کی فوج کھڑی وہ حیران ہو گئے، 60 بندے لڑنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا شاید یہ صلح کے لیے، ابھی 60 بندے جو جا رہے ہیں 3.5 لاکھ کو پریشان تو ہوں گے۔ تو انہوں نے جب دیکھا انہوں نے بندہ اپنا بھیجا، انہوں نے کہا صلح کی بھی کوئی بات نہیں، اگر تم چلے جاؤ تو کوئی نہیں، صلح شلح نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اے ہم صلح کرنے نہیں تمہارا خون پینے آ رہے ہیں۔ صبح سے لے کر ظہر تک حضرت خالد بن ولید لڑتے رہے صحابہ کے ساتھ، 10,000 کافر مار دیے، 3.5 لاکھ فوج کو بھگا دیا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں بخشا ہے تو نے یہ ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا دریا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ۔ ہمارے بزرگوں کی اپنی تاریخ ہے، ہمیں پڑھا ہی نہیں ہے نا، ہم نے پڑھا جو انگریز کی تعلیم ہے، ہم نے پڑھی جو مسٹر چپس ہے اور ان کی واہ حیات جو کتابوں میں وہ کہانیاں۔ اب تو کتنی گندگی آ گئی ہمارے نظام کے اندر، کوئی بات کرنے کے بھی تیار نہیں۔ مولوی صاحب آپ نے ممبر پر بیٹھ کر بات بھی نہیں کرنی، کیوں جی وہ فلاں لوگ ناراض ہو جائیں گے، جی پرچہ ہو جائے گا، جی ہاں صحابہ کے بارے میں بات نہیں کرنی، جی صحابہ کی عزت پر پہرا دے دیا۔ میں نے کہا یہ تو حضور نے فرمایا ہے اذا ظاہرت الفتن، قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، بدعات کا ظہور ہوگا، بس بعض صحابی لوگ میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں گے، حضور نے فرمایا۔ آج ہو رہا ہے، یہاں اسلام آباد کے اندر گستاخی ہوئی، ملعون کو بھگا دیا، اور کراچی کے اندر اس ملعون کے خلاف ریٹ دائر کی کہ گستاخ صحابہ کو پکڑو، اس کو 2 مہینے بعد اس بندے کو ہی قتل کروا دیا۔ عجب قانون ہے، وہ ہمارے علاقے کا شاعر ہے سرکی، وہ کہتے ہیں عجب قانون ہے ظفر ہی ملک دے وچ، عجب قانون ہے ظفر ہی ملک دے وچ، گستاخیں کو معافی تے عاشق کو پھانسی۔ گستاخوں کو معافیاں مل رہی ہیں، عاشقان رسول کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ 1929 میں بھی غازی المدین پھانسی پر اور ممتاز قادری بھی پھانسی پر، تو بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا؟ ہم جو نیت لے کر آئے ہیں نا، جو بھی نیت میں سوچ کر آیا ہوں، جو نیت یا جو سوچ لے کر میں یہاں آیا ہوں، میرے آقا میری نیت جانتے ہیں، اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تو جڑا رپورٹ بنا رہا ہے بیٹھے وہ حضور انہوں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو ساڑھی رپورٹ دی دے اگے پہلے بھی ضمانت ہو گئی ہے، تے اگا بھی سید کائنات دی چادر دے صدقے دے حسنین کریمین دے صدقے اگے بھی ہو جائے گی، لیکن ایک FIR کرامن کاتبین بھی کٹ رہے ہیں۔ ہاں تو ابڑی شامت بنا قیامت والے دن FIR بھی پیش ہونی ہے، ہاں انشاءاللہ ہونی ہے، اور میرے آقا کے علاوہ ضمانتی کوئی نہیں ہوگا۔ حضور ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آج حضور کے دین کے خلاف ہم کھڑے ہوتے ہیں۔
جو دیندار حضور کا نام لیتے ہیں ان کے خلاف ہم پرچے کاٹتے ہیں۔ حضور اپنے بیٹوں سے زیادہ، حضور کا بیٹا حضور کے سامنے لایا کہ حضرت قاسم بیمار تھے، آپ کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگیں، بیمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے اور ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا میں مانگی ہے اور وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی یہ دنیا میں دعا مانگ کر گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی، حضور آج اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ لیں۔ حضور کے چشمے مذاق میں سے آنسو آ گئے، حضور نے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی، روتے رہے حضور، حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کے بیٹے کی روح مبارک نکل گئی، حضور روتے رہے، حضور نے دعا نہیں مانگی۔ زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں مانگی؟ پر میری زوجہ میں نے اس لیے نہیں مانگی، وہ میں نے دعا جو ہے کل قیامت والے دن اپنی گناہ گار امت کے لیے رکھی ہوئی۔ حضور کی تو روح مبارک نکلنے لگی تو حضور نے حضرت اسرائیل کو کہا اسرائیل بتا کیا میری امتیوں کی روح نکالتے وقت تکلیف دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ جی دوں گا۔ حضور نے فرمایا اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میری امتی ہیں ساری کو روح نکالتے وقت کی تکلیفیں اکٹھی کر کے مجھے دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ ہم نے حضور کے لیے کیا کیا؟ ہم صرف دعوے کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ہم بھی عاشق رسول ہیں، اس کے علاوہ تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ حضور کی عزت پر ڈاکہ پڑ جائے، ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ جائے، صرف مولویوں کے اوپر باتیں۔ حضور نے ارشاد کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَصُبَّ صحابی، لوگ میرے صحابہ کی اس دور میں گستاخیاں کریں گے، فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، مولوی ممبر پر بیٹھ کر اپنے علم کا اظہار نہ کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مولوی ممبر پر بیٹھ کر میرے صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، ان کے حق میں نہ بولے، ڈر کی وجہ سے حکومت تو ہے ان کی پرچہ ہو جائے گا، صحابہ کے لیے حق میں بولا، اگر اس وجہ سے مولوی اپنے علم کا اظہار نہ کرے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین، سیدہ کائنات حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، ان کی گستاخی اور مولوی ممبر پر بیٹھ کر ان کے حق میں نہ بولے، ان کی ناموس پر پہرا نہ دے، ان کی عزت کی بات نہ کرے، بھونکنے والا نہیں، جو صحابہ کو بھونکتا ہے وہ تو جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اور اس حدیث میں کوئی معافی نہیں ہے کہ جو مرضی ہمارے خاندان کے کچھ سید ہیں تو وہ بھونکتے ہیں، میں نے کہا جو مرضی بھونکتا ہو، سیدوں کو معافی موفی نہیں ہے، کبھی سید صحابہ کو بھونکتا ہو تو اس کو معافی ہے، حدیث میں لفظ نہیں آیا، حضور نے فرمایا میری آل میں معافی ہے، جو مرضی بھونکے، حضور نے فرمایا وصبح صحابی اور مولوی ممبر پر بیٹھ کر اپنے علم کا اظہار نہ کرے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ حضور نے فرمایا اس عالم پر جو صحابہ کی عزت پر پہرا نہیں دیتا، ان کی ناموس پر پہرا نہیں دیتا، اس مولوی کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سارے دنیا کی والناس اجمعین لوگوں کی بھی لعنت۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ حضور نے فرمایا اللہ نہ اس عالم کی، مولوی پیر کی کوئی فرض نماز قبول کرے گا، نہ کوئی نفل نماز قبول کرے گا۔ بتاؤ جو صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، یہ بات ہے اس کی، صحابہ کی عزتیں بھی حضور کی وجہ سے ہیں، جو صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے اس کا نہ فرض قبول نہ نفل قبول، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت، اور جو خود رسول اللہ کی عزت پر پہرا نہ دے وہ کون سی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں؟ وہ کون سے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی، یہ سب کچھ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے۔ باقی کوئی آ کر ہمیں نئے اخلاق دین والا نہ سکھائے، ہمیں ہمارا بابا بتا گیا۔ ہاں میرا ایک کلاس فیلو مجھے فون کر کے کہتا کہ شاہ صاحب میں نا پڑھتا رہا، پہلے پڑھنے سے پہلے ہم غریب تھے، ہم مکس بازاری دودھ پیتے تھے، کبھی خالص دودھ نہیں پیا تھا، کبھی خالص دودھ نہیں پیا تھا۔ کہتے جب بحیرے شریف میں پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر دوستوں نے مجھے خالص دودھ پلایا تو مجھے الٹی آ گئی۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو والد صاحب نے ڈاکٹر کو چیک کرایا، انہوں نے کہا بھی آپ دیسی غذائیں استعمال کریں، گندم استعمال کریں، گھر میں کوئی اور دیسی چیزیں آپ کھائیں، آپ کا معدہ خراب ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہم نے گھر میں گندم استعمال کی تو گھر والوں کو وہ گندم نہ ہضم ہوئی، ہم نے پھر کیا کیا آدھا انگریزی آٹا آدھا دیسی مکس کر کے کھاتے رہے کچھ عرصہ، پھر ہم گندم کی طرف آ گئے۔ کہتے عرصہ لگا، میں نے کہا تیرے گھر کا مسئلہ ہے مجھے کیوں بتا رہے ہیں، تیرے گھر کا مسئلہ بھی مجھے۔ اس نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ساری زندگی مولویوں نے انگریزی دین بیان کیا ہے اور بابے نے آ کر خالص دین بیان کیا ہے، اب لوگوں کو الٹیاں آتی ہیں، اب ہضم نہیں ہوتا، اب ان کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں۔ یہ تو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ حضور کی عزت نہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ حضور کی ذات مکمل اخلاق والی ہے، لیکن ہمیں تو ساری زندگی مولوی نے کبھی حلوہ کھانا، صرف حلوہ ہی کھانا ہے، اخلاق بس حلوہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قوم کو سناؤ حضور رحمت اللہ، میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن قوم کو اور بھی بتاؤ نا، قرآن کی آیات اور بھی ہیں،
وہ بھی بتاؤ یا ایھن نبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اگر مومنوں میں سے کوئی 20 مرد بھی ہوں نا، 20 مرد ہوں، 20 جوان ہوں نا، اللہ فرماتا ہے ہم 200 کے اوپر ان کو خود غالب کر دیں گے. ہوں صحیح. اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے 100 مرد بھی ہوں ہم 1000 پر غالب کر دیں گے. ہوں صحیح. یہاں قربانی کے موقع پر نوجوانوں سے ایک بکرا سنبھالا نہیں جاتا 5-5 اور یہ دعوے کرتے ہیں ہم انڈیا کی ایسی کی تیسی کریں گے. حقیقت بات ہے نہیں نشے میں. علامہ اقبال ایسے تو نہیں رویا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. کہتے مولا علی والی پاور ہی نہیں ہے تو مولا علی سے بڑا کوئی ہے اخلاق والا؟ بتائیں مولا علی سے بڑا ہے کوئی اخلاق والا؟ جب عمر بن عبد ود آیا نا 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا. کتنے بندے کے ساتھ؟ 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا. عمر بن عبد ود عرب کا مشہور جرنیل تھا. خندق کے موقع پر خندق کراس کر کے آیا. اس نے للکارا اوے تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑے؟ مولا علی سب سے پہلے کھڑے ہو گئے. فرمایا حضور اجازت دیں. یہ نہیں کہا حضور اجازت دے میں کو تبلیغ کی تھی. اسلام تو پھیلا ہے امن سے. اب یہ لڑنے کی باتیں کرتا ہے. اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے. اب یہ آ کر یہاں مدینے میں آ کر ہمیں للکارتا ہے. حضور کو نہیں. حضور کو فرمایا حضور اجازت دیں میں اس کا سر اتاری ہوں. حضور میں اس کا سر اتاری ہوں. حضور نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے مولا علی کے سر پر امامہ باندھا. حضور نے خود امامہ باندھا. امامہ باندھ کر نبی و تسبیح نہیں ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. حضور کا نام تسبیحوں والا نبی نہیں ہے. حضور کا نام ہے نبی السیف تلواروں والا نبی. حضور کا نام ہے نبی السیف. یا اب اللہ آپ کو مدینے میں لے جائے تو مدینے ریاض الجنہ کے سامنے دیوار کے اوپر یہ نام حضور کا لکھا ہوا ہے نبی السیف تلواروں والا نبی. نبی السیف تلواروں والے نبی نے مولا علی کے سر پر امامہ باندھ کر مولا علی کو تلوار عطا کی. اور جب مولا علی عمر بن عبد ود کے سامنے گئے اس کو کہا اے میں نے سنا ہے جو تیرے ساتھ لڑنے آئے اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے. اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں. اور میں پہلی بات یہ ہے چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. مولا علی نے فرمایا دوسری بات یہ ہے ابھی بھی وقت ہے تیری گردن نہیں اتاروں گا بھاگ جا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اگر بھاگ گیا عرب کی عورتیں تانے دیں گی. 10,000 بندے کے ساتھ لڑتا تھا ایک سے ڈر کر آ گیا. یہ نہیں ہو سکتا. کہا مولا علی نے نہیں فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ تجھے بیٹھ کر سمجھاتا ہوں بھی اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے. تجھے میں کوئی تبلیغ کرتا ہوں کمرے میں بیٹھ کر تو سمجھاتا ہوں بھی یار لڑنے والی باتیں نہیں کرتے ہوتے آرام سے. مولا علی نے فرمایا جب تو 2 باتیں نہیں مانی نہ کلمہ پڑھنا ہے نہ تو نے بھاگنا ہے تو تیسری بات یہ میدان تو خالی ہے آ جا. بابا جی کہتے تھے بھائی ہوں اتو بہ کے نواز شریف جو کہے بھائی ہمارا جی میری ماں کا جنازہ نہیں ہوا. میں کہنا بابا جی کہتے تھے پترا حکمرانیاں نال وڈے جنازے نہیں ہوندے محمد عربی دی غلامی نال وڈے جنازے ہوندے. ہاں بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی گزرے. 1929 میں کتنے سید تھے؟ کتنے سید تھے 1929 میں؟ کسی سید کا نام ہے آج تک؟ ہے کسی سید کا نام آج تک؟ لیکن ایک سید کا نام آج تک زندہ ہے پیر سید جماعت علی شاہ جس نے جا کر درخان کے بیٹے کے پیر چوم لیے اور کہا میں نے اس لیے چومے اس نے میرے نانے کے ساتھ وفا کی ہے. تو قیامت تک تاریخ تو اور بھی لکھی جائے گی. بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے نام کے ساتھ نام تو پیر سید ظہیر الحسن شاہ کا ہی آئے گا. نام جو ہے وہ پیر سید عنایت الحق شاہ کا ہی آئے گا نا. انہی کا ہی آئے گا جنہوں نے وفا کی ہے. نام انہی کا آئے گا. ڈاکٹر شفیق امینی نام قاضی محمود عوان کا ہی آئے گا جنہوں نے ساتھ دیا. تاریخ تو لکھ لے گی نا. یہ تاریخ تو پھر آئے گی نا. یہ تو قیامت تک رہنا ہے. نام اسی کا رہے گا جو حضور سے وفا کرے گا. اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں رہنا. مولا علی نے فرمایا تیسری بات یہ میدان میں آ. وہ حیران ہو گیا. اس کی آنکھ کھلے کہ بھئی عرب میں بھی کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑ سکتا ہو. جیسے ابھی ہمارے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی نے کوئی 7ویں 8ویں تقریر کی ہے. لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. ہوئے چس آ رہی ہے یار اس دفعہ بڑا مزہ آیا. میں کہ پتر حالی دا تیریاں کھلیں اکھیں اگاں تیرا وات ہی پٹیج ویسے. سرائکی میں کہتے ہیں منہ کھل جاؤ یہ کیا ہوا. آگے تیرا منہ بھی کھل جائے گا انشاءاللہ. کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. محمد عربی کے غلاموں کا دور آئے گا انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے کہا نا وہ حیران. غصے میں آ کر اس نے گھوڑے سے جمپ لگایا. جمپ لگا کر اس نے تو مجھے جانتا نہیں ہے شاید.
مولا علی کو کہنا تو مجھے جانتا نہیں ہے میرا نام عمر بن عبد ود ہے، میں 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑ لیتا ہوں، عرب کی عورتیں اپنے بچے کو میری کہانیاں سنا کر بہادر کرتی ہیں۔ مولا علی نے نہیں فرمایا حضور اسی تے صوفی لوگ ہاں، سانو ہن تسی کی گلاں ڈراندے ہو 10,000 بندے نے سانو تانے تو ڈرانا ہے۔ مولا علی نے نہیں کہا، مولا علی نے اس سے اگلی بات کی۔ بابا جی فرماتے تھے کہ اگلے تے گل کرو، اگلے تے دھوں تے نکلے نا۔ مولا اس نے کہا اوے میں 10,000 کے ساتھ لڑتا ہوں، اوے میرا نام عمر بن عبد ود ہے۔ مولا علی نے فرمایا اوے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے۔ آز میں بلند آور، آز میں بلند آور، آن سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور۔ اقبال کہتا ہے اگر وہ سوز، وہ جگر، وہ بہادری، وہ شجاعت اور وہ بازو چاہتا ہے نا مولا علی والا، پہلے ان کے دروازے پر جا کر وہ غیرت بھی مانگ۔ غیرت تو تیرے میں ہے نہیں اور تو کہتے پاوریں ان بھی والی آ جائیں، پہلے ان جیسی غیرت بھی کرنی پڑے گی۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شاہ ہے فقط عالم مانا کا سفر۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ موت کیا چیز ہے مسلمان کے لیے، یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا صرف سفر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے کہا نا، آپ نے فرمایا میں صحابہ فرماتے ہیں مولا علی اور عمر بن عبد ود کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی کہ گرد و غبار مٹی اڑی۔ مولا علی اور عمر بن عبد ود اس مٹی کے اندر چھپ گئے، ہمیں نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے تسبیحوں کی ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آ رہی تھی کہ مولا علی اس کو کہہ رہے ہوں یار مہربانی فرما کلمہ پڑھ لے، نہیں، مولا علی کے صحابہ فرماتے ہیں اندر سے تلواروں کی جھنکار کی آواز آ رہی تھی، اندر سے تلواروں کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا علی نے اس کا سر اتار دیا۔ سر تن سے جدا، 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 سر تن سے جدا۔ فاقتلوہ، 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 فاقتلوہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ختم نبوت حضور نے فرمایا علی نے اس کا سر اتار دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں مٹی ہٹی، ہم نے دیکھا مولا علی نے اس کا سر اتارا ہوا تھا۔ جب حضور نے یہ منظر دیکھا حضور کی زبان مبارک پر الفاظ آ گئے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق من عبادت الثقلین، حضور نے ارشاد فرمایا علی کی ایک ضرب، علی کی ایک ضرب جو اس نے تلوار چلا کر عمر بن عبد ود کا سر اتارا، ایک بار علی کی ایک تلوار چلانا، ایک بار چلہ نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، فرمایا علی کا ایک بار تلوار چلانا جو خندق کے موقع پر اس نے عمر بن عبد ود کا سر اتارا من عبادت الثقلین، حضور نے فرمایا تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ نماز پر تو زوریں دیتے ہو وقفہ برائے نماز، میں نے کہا یہ کبھی لٹکایا ہے وقفہ برائے ناموس رسالت؟ نماز سے زیادہ ضروری ہے حضور کی ناموس پر پہرا دینا، یہ فرض اور نماز سے زیادہ بڑا فرض ہے۔ نماز 5 ٹائم فرض ہے، ناموس رسالت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے، ہر سانس پر۔ میرے آقا و مولا دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت تو آنے والا ہے، انشاءاللہ وقت تو آنے والا ہے، انشاءاللہ ایک عدالت بابا جی فرما گئے اتھے بھی لگنی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی لگنے والی ہے۔ پاکستان جب بنا حضور کے نام پر ہے، بچے گا بھی حضور کے نام پر ہی۔ یہ کوئی مت سمجھے پاکستان میں تبدیلی اور انقلاب تب آئے گی جب مصطفیٰ کریم کا دین تخت پر آئے گا۔ ہاں حضور کا دین آئے گا تو تبدیلی آئے گی، اس لیے آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ کا دین ہی ہے جو آپ کو عزتیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کم از کم اپنے بچوں کو علامہ اقبال کی فکر تو دینا یار۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان از دہا کوثر طلب۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر خنجر سے تیری گردن کٹ جائے، علامہ اقبال کہتا ہے، محسن پاکستان کہتا ہے خنجر سے تیری گردن کٹ جائے تو زندہ رہے، ہو سکتا ہے گردن کٹ جائے زندہ رہے، ہو سکتا ہے۔ امام حسین کا سر نیزے پر تھا، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی، زندہ رہے۔ کہتے آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہانے از دہا کوثر طلب۔ اقبال کہتا ہے اگر از دہا کے منہ سے تجھے جامی شیری جیسا میٹھا شربت مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
آگے کہا سنگ اسود ازدر بت خانہ خواہ، کہا بت خانے سے تجھے پاک پتھر حجر اسود جیسا مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے نافع مشک اسگے دیوانہ خواہ، علامہ اقبال کہتا ہے وہ پاگل کتے کے منہ سے تجھے مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے اقبال کیا کہتا ہے سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق را عظیم کافر مجوئے۔ اقبال کہتا ہے کافروں کی تعلیم پڑھ کر ان سے متاثر ہو کر یہودیوں کے پیچھے لگ کر بندہ کہے میں عاشق کے رسول ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال بھی گیا نا یورپ، میں نے کہا جناب آپ بھی گئے، آپ کیوں نہیں متاثر ہوئے؟ کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ کہا مولا علی کے در پاک کی خاک کا سرما تھا اور حضور کے در پاک کی خاک کا سرما تھا، میں ان سے متاثر نہیں ہوا۔ کہتا تھے ہمیں تیرے مارکا راہوں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ علامہ اقبال کہتا ہے تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اقبال کہتا ہے نوجوان، ٹیپو سلطان نے وصیت کی، اقبال کہتا ہے اس نے کہا نوجوان تیرا کام غیروں کا پیچھے لگنا نہیں، تیری منزل گنبد خضرا ہے، تو نے شوق کی منزل کا مسافر ہے، تو نے ادھر ادھر رکنا نہیں، بس اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھنا ہے۔ اگر لیلا بھی رستے میں آ جائے نا سج دھج کر کجاوے میں بیٹھ کر لیلا دلہن بن کر آ جائے تو نے لیلا کی طرف نہیں دیکھنا، گنبد خضرا کی طرف دیکھنا۔ کہتا ہے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ جو عقل کا غلام ہو اس کو نہ، جو حکمرانوں کا غلام ہو اس کو کر قبول۔ علامہ اقبال کہتا ہے میں قبرستان میں گیا، جب قبر پر جا کر بیٹھا تو قبر میرے سامنے اپنے مردے کو رو رہی تھی، قبر کہہ رہی تھی مردے کو، اپنے مردے کو قبر کہہ رہی تھی۔ اقبال نے پھر اپنی زمانی عالم برزخ اس نظم کا نام رکھا ہے علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال کہتا ہے قبر کہہ رہی اس مردے کو ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، ظالم تو حاکم کا غلام، ایم این اے کا غلام تھا، ایم پی اے کا، چیئرمین کا، کونسلر کا، اچھا تو ان کا غلام تھا۔ ظالم تو جہاں میں بندہ حاکم کا محکوم، ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کیوں خاک میری سوزناک۔ اقبال کہتا ہے قبر کہتی ہے اچھا مجھے نہیں پتا تھا تیرے آنے کی وجہ سے میری زمین میں آگ لگی ہوئی ہے، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک۔ اقبال کہتا ہے قبر کہتی ہے تیرے آنے کی وجہ سے میری زمین کی خود عزت خراب ہو گئی ہے، میرے اندر پہلے بھی اندھیرے تھے، تیرے غیروں کے غلام تیرے آنے کی وجہ سے اور اندھیرے آ گئے۔ الحضر محکوم کی میت سے 100 بار الحضر۔ اقبال کہتا ہے پھر قبر تھک جاتی ہے اور رب کے آگے رو پڑی، کہا یا اللہ میری توبہ، اس غلام کی میت سے میری 100 بار توبہ، اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک، یا اللہ حضرت اسرافیل کو کہے وہ سور پھونکے قیامت برپا ہو، اس بندے کو میری زمین سے نکال، دینے ہیں تو کوئی محمد عربی کا غلام دے، دینے ہیں تو کوئی حضور کا غلام دے، تو انشاءاللہ قبر و حشر اسی کے اچھا جو حضور کے ساتھ وفا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی مت سمجھے۔ ہمارے بزرگوں کی اپنی تاریخ ہے، ہمارے بزرگ غیرت مند بزرگ تھے، ہمارے بزرگ حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہر وقت پہرا دیتے رہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب جب آئے تو ایک بزرگ کہتے ہیں، ایک سید صاحب کہتے ہیں میں دریائے سندھ پر کھڑا تھا، کہتے ہیں میں نے اوپر سے دیکھا پالکی کے اوپر ایک بزرگ نورانی چہرے والے فوج لے کر اڑتے ہوئے پنجاب کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے پیر میر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب جب ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہوں، یہ بابا جی فرماتے تھے جتنے بھی پوری دنیا میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ان کے پیچھے حضور غوث اعظم ہیں، اور جتنے پاکستان میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ان کے پیچھے داتا علی حجویری کھڑے ہیں۔ ہمارے پیچھے تو کھڑے ہیں داتا علی حجویری، تو تھوڑے پیچھے کون کھڑے سانو بھی دسو۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہمارے ساتھ، حضور غوث اعظم بھی ہمارے ساتھ، جی خواجہ غلام فرید بھی ہمارے ساتھ، جی بابا فرید گنج شکر بھی ہمارے ساتھ۔ تسی کیڑی لین نمی بنا کے کھڑے ہو سانو بھی دسو، تے بابے نال کھڑے سن سارے۔ اس لیے آج حضور کی ہمارے بزرگ جو تھے نا، حضرت عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف آپ کو کہا جاتا ہے، تاجدار تصوف کا لقب آپ کا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کو نہ کسی نے آ کر کہا، لوگ ہمیں بھی آ کر کہتے ہیں، کہتے جناب مولوی صاحب گلاں تو تسی بھی کردے ہو تے گلاں ہور مولوی بھی کردے ہیں، لیکن تواڈے گھر کیوں چھاپے پے نے، انہاں دے گھر کیوں کدی چھاپے نہیں پے؟ جناب تسی گلاں کردے ہو، مولوی تے وہ بھی دین بیان کردے ہیں، تسی بھی وہی بیان کردے، کوئی فرق ہے؟ میں کہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے۔ یہ تو اقبال کہتا ہے لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں جناب وہ بھی ایک صوفی صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کے گھر چھاپا نہیں پڑا، وہ بھی تو دین بیان کرتے ہیں، انہوں نے کتنا اچھا دین بیان کرتے ہیں، کبھی بھی ان پر پرچے نہیں ہوئے، تھوڑے گھر کیوں چھاپے پہنے، آپ کیوں پریشان ہوئے پھر ہیں، آپ کے گھر کیوں پولیس آتی ہے، آپ کیوں گھر ہر وقت جیلوں میں جاتے ہیں، آپ کے اوپر کیوں ایف آئی آریں کرتی ہیں؟
میں نے کہا علامہ اقبال نے بھی اپنے پیر سے یہی سوال کیا، اور یہی سوال آ کر عبداللہ بن مبارک سے بھی یہی کیا گیا. کہا کہ جناب آپ میدان جہاد میں کیوں پیسے پریشان ہوئے پھر رہے ہیں؟ یہاں نہ روٹی اچھی، نہ آپ کو پانی مل رہا ہے، یہاں مٹی ہو رہے ہیں، تلواریں بھی آپ کی صحیح نہیں، آپ یہاں پر پریشان ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے بڑی قسمت والا تو وہاں حرم کعبے کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت فضیل بن عیاض، جو کعبے کے اندر رہتے ہیں، سوتے بھی ادھر ہیں، کھاتے بھی ادھر ہیں، جو ان کا اٹھنا بھی، ان کا روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی وہیں کرتے ہیں، طواف کعبہ بھی کرتے ہیں، تہجد بھی وہیں پڑھتے ہیں، نمازیں بھی وہیں پڑھتے ہیں. ان سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں. یہی لوگ ہمیں نہیں کہتے جناب تھوڑے گھر چھاپے پہنے تھے، وہ صوفی صاحب کے گھر سے کدی آئے نہیں، انہوں نے تو کدی ہاتھ کڑی لگی نہیں، فرق کوئی. میں نے کہا عبداللہ بن مبارک سے یہی ہوا جب آپ نے قلم اٹھا کر کاغذ پر شعر لکھ کر فضیل بن عیاض کو بھیج دیے. جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا یا عبد الحرمین لو ابصرتنا لا علمت انک فی العبادۃ طلاب. فرمایا اے حرمین کی عبادت گزار کبھی آنا میدان میں، حرمین کی عبادت گزار کبھی آنا تو میدان میں، آ تو دیکھ ہماری عبادت کو. تو اگر ہماری عبادت کو دیکھے گا تو اپنی عبادت کو بھول جائے گا. اب بس میری بات سنیں، تو اپنی عبادت کو بھول جائے گا. اگر ہماری عبادت کو دیکھے گا، اپنی عبادت کو ہماری عبادت کے سامنے بچوں کا کھیل سمجھے گا. آگے کا ارشاد فرمایا من کان یخضب خدہ بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخدب. فرمایا اے تو رو رو کر اپنی داڑھی تر کر دیتا ہے، کعبے کے اندر رہ کر داڑھی تر کرتا ہے، تیری داڑھی آنسوؤں کے ساتھ تر ہوتی ہے. کبھی آ میدان میں ہمیں آ کر دیکھ، ہم گردنیں کٹوا کر خون سے اپنا جسم تر کر دیتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا جب تو مرے گا نا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا لوگ تجھے نہلائیں گے، دھلائیں گے، پاک کریں گے، صاف کریں گے، کفن پہنائیں گے، خوشبو لگا کر قبر میں ڈالیں گے. اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے، حضور فرماتے ہیں شہیدوں کو ایسے آنے دو مجھے ان کے خون کی خوشبو پسند ہے. جو کہا تو جتنا مرضی بڑا صوفی بن جائے، جب تو مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے. جتنی مرضی عبادت کر لے تو ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہے، جب تو مرے گا نا لوگ کہیں گے مردہ ہے. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا یہ شہید زندہ ہیں، جو ان کو مردہ کہے اس کو شعور ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اس لیے مجاہد کے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. حضور کے پاس صحابی آ گئے، جتنا مرضی کوئی متھے رگڑ لے، جتنا مرضی کوئی باتیں کر لے، جتنے مرضی کوئی روزے رکھ لے، جتنی مرضی کوئی حج کر لے، جتنے مرضی کوئی عمرے کر لے، مجاہد کے برابر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. حضور کے پاس صحابی آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ ایک عمل ایسا، بس میں بات ختم کرنے لگا. فرمایا حضور ایک عمل ایسا بتائیں کہ مجھے مجاہد کے برابر ثواب مل جائے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا. حضور نے فرمایا اچھا بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھ سکتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ روزے نہیں رکھ سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو اتنی طاقت بھی دے دے نا کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے رکھتے رہو، ساری زندگی، پھر بھی مجاہد کے برابر ثواب نہیں مل سکتا. اس لیے یہ کوئی مت سمجھے. اور بابا جی دنال کو یہ نہیں کہ بابا جی جناب ہم ان کے ساتھ ہم بھی اس کی طرح، وہ تو عاشق رسول تھے. میں نے کہا تو بھی تو ان کی لائن پر چل کر مشن پر کام کر، عاشق بن. عاشق کا معیار تو ایک ہی ہے نا، وہ جو ہمیں بتا کر گئے. وہ حضور کے ساتھ وفا ہے. کتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث گزرے، کسی کا اتنا بڑا جنازہ ہوا. یہ تو کہتے ہیں 1,70,00,000 بندہ، میڈیا کی رپورٹ کے مطابق. ہماری رپورٹ تو کروڑوں میں تھے. تم نے تو جنازے دیکھ کر مانا، ہم بغیر دیکھے مانے تھے. یہ ہماری قسمت، تمہاری قسمت، تم تو دیکھ کر مانا، ہم نے تو بغیر دیکھے مانا. یہ تو تم کہتے ہو اتنے بندے تھے جن کو تمہارے، یہ بندے وہ تھے 1,70,00,000 جن کو تمہارے کیمروں نے دیکھا اور آنکھوں نے دیکھا، جن کو نہ تمہارا کیمرہ دیکھ سکتا ہے نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. وہ بھی تو تھے. غازی علم الدین کے جنازے پر حضور آئے نہیں. ممتاز قادری کے جنازے پر سید اقبال شاہ صاحب بخاری شریف ہمیں پڑھاتے تھے. وہ فرماتے تھے 60-70 بندہ ممتاز قادری کی وجہ سے نہیں آیا. ہم کہتے حضور کس کی وجہ سے آیا؟ کہا اس جنازے میں خود حضور نے آنا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے استقبال کے لیے بھیج دی. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار انقلاب آئے گا، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں. علامہ اقبال کا پیغام. علامہ اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر داراں، تمدن آفریں خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا.
اقبال کہتا ہے جب تیرے باپ دادے کی کتابیں میں نے انگریز کے پاس دیکھی، تیرا قرآن اٹھا کر وہ لے گئے، تو انگریز کی کتابیں لے آیا۔ وہ قرآن جلاتے ہیں نعوذ باللہ اور لیٹرینوں میں ڈالتے ہیں، تو پھر بھی انگریز کی غلامی میں کھڑا ہوا۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم انگریز کے غلام، اور آج پاکستان بننے کے بعد بھی ہم انگریز کے غلام۔ تو بتاؤ پھر پاکستان کس مقصد کے لیے بنا؟ ان بدماشوں کے لیے بنا، یا ان معیشت دانوں کے لیے بنا، یا ان لٹیروں کے لیے بنا؟ یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالیٰ۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر کا پہلا سیاسی خطبہ ہے۔ قوم کو کم از کم یہ خطبے تو سناتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کے خط سنا دیتے، من خالد بن الولید بالولید الى رستم ومہران وملأ الفارس اما بعد والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم فاتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون۔ فرمایا خالد کا خط فارس اور رستم اور مہران کے بدماشوں کے نام، اور آگے کا ارشاد فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، فرمایا سلام اس پر ہے جو حضور کا کلمہ پڑھ لی، اور فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کلمہ حضور کا پڑھ لو، اسلام لے آؤ۔ اگر تم نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں جزیہ دو وانتم صاغرون، حالانکہ تم ذلیل قوم ہو۔ یہ تو خالد بن ولید کہہ رہے ہیں۔ ہم نے بتایا، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا كَمَا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا ہمارے ساتھ ایسی قوم کھڑی ہے، اگر تم جزیہ بھی نہیں دیتے، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو، ہم اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوانا پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ پہلا سیاسی خطبہ، فرمایا جو میری رعایا میں غریب ہے میرے نزدیک وہی طاقتور ہے، اور فرمایا میں اس کا حق اس غریب کے گھر تک پہنچا کیا ہوں گا۔ فرمایا والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا جو میری رعایا میں طاقتور ہے، سمجھتا ہے میں بدماش ہوں، میرے پاس لینڈ کروزریں ہیں، میں جی غریبوں کا مال کھا جاؤں گا، فرمایا میرے نزدیک وہ جو نہیں بڑھتا میں انہوں لمیاں پا دیا۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا۔ آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، رسول اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے آپ کو بچانے والا۔ پاکستان واپس آ سکتا ہے حضور کے دین کے ساتھ ہی۔ آج کھڑے ہوں، بس کریں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں۔ بس آخری بات یہ کوئی مت سمجھے، ہم اگر کسی گستاخ رسول کو کہتے ہیں نا حرامی، کوئی ہم سے پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے حبیب جو تیرے گستاخ ہیں وہ زنا کی پیدائش ہے، حرامی ہیں۔ ہم اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سنسمُ علی الخرطوم، ہم کہتے ہیں گستاخ اور گستاخوں کے یار سارے سور کے منہ والے ہیں، کوئی ہم سے پریشان نہ ہو، رب کہہ رہا ہے سور کے منہ والے ہیں، ہم رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ کوئی کہ ہم گستاخوں کو کہتے ہیں یہ کتے ہیں، تو ہمیں سے کوئی پریشان نہ ہو، رب کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال اس کتے کی طرح جو لوسی کتے ہیں، جو گستاخ ہیں۔ رب کہہ رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کی گستاخی کرتے ہیں لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور ہمارے امیر محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی ہمارے امیر وہ ہیں۔ اگر کل کو وہ پھر کال جو انہوں نے دے دی ہے 16 کو، وہ پھر کہتے ہیں جی اسی آ رہے ہیں پنڈی تے آنا ہے، تو اسی نہیں آنا، پوری طاقت کے ساتھ آنا ہے۔ اور وہ منظر جو ہم نے پہلے بابا جی کے ہوتے ہوئے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکوں نے، نوجوانوں نے، جو نوجوان لیاقت باغ سے فیض آباد تک گئے نا، پوری کائنات میں کوئی مولوی پیر ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں جو مرضی کوئی سمجھ لے، زاہد دا کھپارا ایک پاس ہے تے عاشق دا پسارا ایک پاس ہے، محبوب سبھی رکھ ایک پاس ہے، اور نازک متوارا ایک پاس ہے، نبی مرسل سارے ایک پاس ہے، میرا سوہنا نبی ایک پاس ہے۔ حضور کے غلام بھی اس لیے آپ تحریک کے ساتھ دیں، جب وہ بلائیں ہمارے قائد محترم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے مرکز کے ساتھ کھڑے ہوں، جو آپ کا مرکز کہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے علاقے میں باڈیاں آپ کام کر رہے ہیں اور کام بڑھائیں، طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ دین آنا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑنی ہیں، جیلوں میں جانا پڑنا ہے، یہ نہیں کہ یار نہیں۔ پھر جو تکلیفیں دین کے لیے برداشت کرتے ہیں اس کے بارے میں رب نے کہا ہے، اس پر رب کہتا ہے میں خود درود پڑھتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو تکلیفیں ہیں، خوف، بھوک، سب کچھ ان سے چھین لوں، مصیبتیں بھی دے دوں، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ کہتا ہے اللہ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ، جو دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب بھی صلوات پڑھتا ہے، رب ان پر صلوات پڑھتا ہے جو دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور جو دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو دین کی حفاظت کے لیے آئے گا، جب اس پر مشکل وقت آئے گا ہم خود اس کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے۔ یہ تو رب کہہ رہا ہے، یہ تو رب کی بات ہے۔ آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب آخر میں زوردار آپ نے نعرہ لگانا ہے، میں نعرہ لگوا رہا ہوں آپ کو، مسجد آپ نے ہلانی ہے، جیسے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ جب صحابہ جس زمین سے گزرتے تھے وہ زمین بھی کام جاتی تھی، محمد عربی کے غلام تو آج جا رہے ہیں۔
آپ نے مسجد پوری ہلانی ہے، جیسے بابا جی فرماتے تھے ہماری آوازوں میں سے خون ٹپکے کہ گستاخان رسول کا سر اتارنا چاہتے ہیں، ہم واقعی اتارنا چاہتے ہیں۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں یا اللہ، جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں نہیں گئے، احد میں جب موقع بنا فرمایا یا اللہ ایک باری میں نے ہوتے پہنچا دے، یا اللہ لا یا رین اللہ، پھر تو بھی دیکھیں گا میں لڑدا کے میں ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ ایک باری لبیک والے نو موقع تے دے نا، تے اسی سارے گستاخاں نو لمیا نہ پایا تے لٹکایا نہ، پھر سانو کبھی اسی کشمیر نہ گئے تے پھر سانو کمی، اسی بیت المقدس نہ گئے تے پھر سانو کمی، یا اللہ ایک باری موقع تے دے۔ انشاءاللہ رب ہمیں موقع دے گا، انشاءاللہ دے گا، انشاءاللہ ہمیں دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی جان، منصب نبی جان۔ آواز میں سے خون ٹپ کے فاتلوہ، زوردار آواز نکالے، منصب نبی جان، منصب نبی جان، منصب نبی جان، منصب نبی جان، منصب نبی جان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ 30 سیکنڈ آنکھیں بند کر کے حضور کے روزے کو سامنے رکھ کر سب نے نعرہ لگانا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ لبیک لبیک یار تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پستوں کو بالا کر دے، دھر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیست و مصطفی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کی غیبانہ مدد فرمائے۔ اللہ ہماری بہن ڈاکٹر حافظ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ان کی قبر پر مزید کرو رحمتوں کو نزول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔